علی अलैहिस्सलाम मदद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल कदर नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आपका पसंदीदा प्रोग्राम सवाल ऑनलाइन के साथ, जिसकी आज 32वीं एपिसोड है, हाजिर खिदमत है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद मार्फत, इरफान, हकूक, ज़िम्मेदारियाँ जो हमारी गर्दनों पर है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से, उस पर हम आपके खिदमत में गुजारिशात पेश कर रहे हैं, जिनमें आपके बेहतरीन और बाकमाल सवालात जो न सिर्फ हमें सीखने का मौका देते हैं, बल्कि आप जो सवालात करते हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग इस्तेफादा भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सबकी तरफ से ऐसे सवालात का आना जो इस दौर की ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है। और माशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ये खूबसूरत सवालात बहुत सारे भूले बसरे लोगों को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ मज़ीद मुतवज्जह होने का मौका भी देते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सवाल ऑनलाइन के इस प्रोग्राम में कुछ सवालात, जैसा कि आप जानते हैं, कई कॉलर्स हमारे ऐसे भी हैं जो कॉल करने से मजबूरी की वजह से नहीं कर सकते, झिझकते हैं, तो वो मैसेज की सूरत में अपने खूबसूरत सवालात भेज देते हैं। जब तक कॉल का सिलसिला शुरू होता है तो मेरा दिल है आज हम सब मिलके अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में वो सलाम पेश करें जो हमारी ख़तों में दर्ज है। शब जुमा है तो क्या खूबसूरत ये लम्हात और रमज़ान का बबरकत महीना, और जब हम सब मिलके सरकार की बारगाह ये सलाम पेश करेंगे तो दिल मानता है यकीनन जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, उनकी शरीयत में जवाब देना लाजिम है। वो बड़ी शफकत फरमाएंगे हमें भी अलैका सलाम फरमाकर। तो सबसे पहला सलाम सरकार ज़माना पे पेश करते हैं। सलाम हो आप पर ऐ अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद। सलाम हो आप पर ऐ सैयद आई कायनात सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा के जिगर गोशा नूर नजर। सलाम हो आप पर ऐ आइम्मा मासूमीन सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहि नजमईन के जिगर गोशा। सलाम हो आप पर ऐ सारी मखलूक के इमाम। सलाम हो आप पर कि जिनके आने की आरजू की गई है। सलाम हो आप पर ए महफूज इमाम। ये वो सलाम है जिनका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आपकी खुतब में मौजूद है। सलाम हो आप पर ए महफूज इमाम। और अगला सलाम बहुत बाकमाल है। मैं दिल चाह रहा है इस सलाम को जो मैं अब बोलने लगा हूं मैं बार बार आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आपके ज़हनों में नशीन हो जाए, ज़हन नशीन हो जाए। सलाम हो आप पर मौला उसका जो आपकी मोहब्बत में मुखलिस है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। एक तो डायरेक्ट हम सरकार को सलाम पेश कर रहे हैं और इस सलाम में हम मुखलिस मुंतजरीन की तरफ से भी सरकार को सलाम पेश कर रहे हैं। वो तो करते ही होंगे, हमें इस काबिल बनाया जा रहा है और हमें मुखलिस मुंतजरीन का मकाम और उनके मकाम का एहसास समझाने की खातिर इस अंदाज से हमसे सलाम करवाया जा रहा है। सलाम हो आप पर उनका जो आपकी मोहब्बत में मुखलिस है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक जुमला मैं और भी इस ज़िम्न में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूं। मोहब्बत तो सारे दावेदार हैं, ये मोहब्बत में मुखलिस बड़ी गहरी बात है। यकीन कीजिए अगर सिर्फ इसी जुमले पे ही गौर फिक्र कर ली जाए तो मैं कहता हूं बाकमाल नजरियात जन्म लेंगे हम सब की सोचों में, हम सब के जहनों में।
محبت میں مخلص کون ہوتا ہے؟ محبت کا دعوے دار تو سب ہیں، محبت تو سب کرتے ہیں، محبت میں مخلص کون ہوتا ہے؟ یقیناً لفظ مخلص سے ہم سب سمجھتے ہیں یعنی جس میں پیورٹی ہے. پیورٹی مین جو خالص ہے، خالص مین جس میں کھوٹ نہیں ہے. ایسی محبت ہاں کرتے ہیں عاشق. اچھا یہ محبت میں کھوٹ کیا ہوتی ہے؟ محبت میں کھوٹ تب ہوتی ہے جب بندہ لائق کے محبت سے بھی محبت کرے اور اس محبت میں کسی دنیا کے کسی بندے کو بھی شریک کرے. اس کا مطلب خالص محبت نہیں ہے. جیسے انسان دنیا میں کسی کو محبوب قرار دے دیتا ہے، حالانکہ اس کا محبوب صرف اللہ کا رسول یا رسول کی اولاد طاہرہ ہیں، رسول کے پیارے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو محبوب مان لے انسان تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کو اہمیت نہیں دیتا، دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ شاہ جی میں باقر بات کر رہا ہوں، نشہرہ ورقہ کے ساتھ گاؤں ڈیڑھ ورقہ. باقر صاحب بات کر رہے ہیں جی. حکم کیجئے. سوال آن لائن کا پروگرام چل رہا ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پوری دنیا سن رہی ہے آپ کو. جی حکم کیجئے. میں نے تو مجلس کا ہی پوچھنا تھا آپ سے. ہاں آپ اس کے لیے کل کال کر لیجئے گا. اس وقت ہمارا لائیو پروگرام چل رہا ہے. آپ اگر امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام پہ کچھ سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ ضرور کیجئے. ایک منٹ میں بتا دوں، امام وقت پہ کوئی سوال کرنا ہے، لائیو پروگرام چل رہے ہوا. چلیں آپ ذرا سوچ لیجئے، مومنین سے پوچھ لیجئے گا، پھر بے شک بعد میں کال کر لیجئے گا. تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا، ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سید احسان عباس نقوی بات کر رہا ہوں رشیا سے. رشیا سے سید احسان عباس نقوی. جی سید صاحب، ٹھنڈی ٹھنڈی جگہوں پہ بیٹھ کے ہمیں کیسے یاد کیا آپ نے؟ بیسیکلی منصرے سے ہوں، روڈ کے آپ نے پہچان لیا. جی حکم کریں، کیسے کیسے یاد کیا سید صاحب آپ نے؟ بڑی شفقت فرمائی آپ نے. بس پروگرام آن لائن آپ کی یاد میں نے پوسٹ دیکھی تو میں نے کہا اچھا اچھا. کیا اس وقت ٹائم ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ جہاں پہ 10:22، 2 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے ہمارے پاس. اچھا اچھا اچھا. رات کے 10:30 ہو رہے ہیں. جی اچھا اچھا. جی سید صاحب آپ کوئی سوال؟ جی شکر ہے پروردگار کے احسان ہے. کوئی سوال کرنا چاہیں گے یا کچھ بتانا چاہیں گے آپ کے ساتھ آپ کے روزمرہ زندگی میں امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شمولیت ہے؟ کچھ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ دیار غیر میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں آپ کی سرکار اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر کے عرفان و معرفت انتظار کے حوالے سے آپ کی زندگی کے معمولات میں کتنا سرکار شامل ہیں؟ جی بسم اللہ. سب سے پہلے تو میں ڈیلی بائی ایڈ پڑھتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سرکار کا صبح اٹھ کے سرکار کا سلام کرتا ہوں ڈیلی. ماشاء اللہ. ہر کام میں میرا جو بھی ہوتا ہے وہ سرکار کے لیے ہوتا ہے، امام عثمان علیہ السلام کے لیے. ماشاء اللہ. اور باقی کوشش کرتا ہوں کہ سورۃ بنی اسرائیل شب جمعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بہت خوبصورت روٹین آپ نے بنائی ہوئی ہے ماشاء اللہ. بہت خوبصورت کمال کہ وہاں جا کے بھی آپ نے اپنے امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کو فراموش نہیں کیا. بہت بہت اچھے. جی بالکل. یہاں پہ آ کے تو اور زیادہ میں نا مطلب الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، آپ کا بھی ایک طرح سے احسان ہے کہ جو آپ کو دیکھ کے ہی اسٹارٹ کیا میں نے بہت زیادہ. پہلے میں اس طرح سے نہیں کیا، ٹو بی آنیسٹ بتاؤں. اور یہاں میں نے نا بہت زیادہ مولا کے اور قریب ہوتا جا رہا ہوں، مولا کا احسان. اور آپ کی میں لائیو ویڈیو بھی دیکھتا رہتا ہوں ڈیلی. اچھا سید صاحب، ادھر ماشاءاللہ دوستوں میں حلقہ احباب میں جان پہچان والے ملتے تو ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات اپنی امام کی کرتے رہتے ہوں گے ماشاءاللہ آپ. الحمدللہ مجھے مطلب میرے جو یہاں پہ ایون کے کرسچن کمیونٹی کے کچھ میرے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی لوگوں کے ساتھ، تو یہاں پہ زیادہ بہت زیادہ. جی تو ایون میں نے ان سے بھی ڈسکس کیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی رسپانس تھا کہ وہ
بھی کچھ نو ہاؤ رکھتے ہیں اس میں. اچھا، واہ واہ جی جی، واہ، میرے چند لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہے اس ٹاپک پہ. ماشاء اللہ. کچھ پوچھنا چاہیں گے سید صاحب؟ آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ تو آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے. کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی جی، ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، آپ کلیئر ہو گئی ہے. کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی، میرا ایک سوال ہے کہ جی جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا جی، تو اس کے بعد کیا یزید کی جو فوج ہے وہ بھی دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی؟ کیا وہ بھی زندہ ہوں گے کیا؟ امام کے ظہور کے بعد باطل قوتیں دوبارہ ہوں گی. میں اس پہ بات کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا شاہ صاحب. جی بہت جی. جی، ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی، میں ڈیرہ غازی خان سے حقیر شاعر آل محمد سجاد ناظم ڈیروی. اچھا، ماشاء اللہ ڈیروی صاحب، شاعر آل محمد، بڑی مہربانی فرمائی آپ نے. بڑے عرصے بعد پروگرام میں شرکت کی، بہت اچھا لگا. ماشاء اللہ ڈیروی صاحب، کیسے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی جناب. صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی، ذرا طبیعت خراب رہی ہے، اسی وجہ سے غیر حاضر نہ ہوں، معذرت خواہ ہوں سر جی. اچھا، تو آپ کی نظر کرتا ہوں بارگاہ امام زمانہ میں چھوٹا سا ایک عقیدت کا گلدستہ ربائی کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا ڈیروی صاحب، پچھلے دنوں ہم آپ کے ڈی جی خان اور ڈی جی خان کے مضافات میں کافی خطاب کر کے گئے ہیں، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. جی، اپنا کھوسا برادران کے پاس آئے ہیں آپ؟ نہیں، ملاقات نہیں ہو سکی. یہ پتہ نہیں، ملاقات نہیں ہو سکی. شومی ہے قسمت. میری چاہ بھی تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں، اس کے بعد بھی میری طبیعت خراب تھی، میں نہیں آ سکا. ہماری تو خواہش تھی ڈیروی صاحب ملیں گے، ہم ان کے پاس جائیں گے، شاعری سنیں گے، ان کے پاس چائے پئیں گے، بیٹھیں گے، مولا کی باتیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے آپ کہیں بیزی تھے. چاہت میری بھی اس سے زیادہ ہے کہ میں آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنے گھر میں مجلس پڑھنے کی دعوت بھی دینا چاہتا ہوں. میری چاہ ہے کہ آپ میرے غریب خانے میں آئیں اور ذکر آزاد سے خطاب فرمائیں. چلے سنیں، آپ کو چلے. آپ سے درس حاصل کریں اور استفادہ کریں. اچھا، یہ بتائیں، یہ جو خطاب ہوئے ہیں میرے ڈی جی خان شہر میں بھی ہوئے ہیں، تو کیا رسپانس ہے مومنین کا؟ ماشاءاللہ آپ تک باتیں تو پہنچی ہوں گی. جی، انشاءاللہ تعالی الحمدللہ بڑا سراہا جا رہا ہے جی. آپ کے تو ہم لوگ گرویدہ ہیں جی. آپ مطلب کرتے ہیں، ہماری معرفت بلند ہوتی ہے. جس سیڑھی پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں اس سے آپ 2 سیڑھیاں اوپر لے جاتے ہیں. ہمارے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں آپ کی باتیں سن کے، روایات سن کے. چلے، جذبات زیادہ ہو جاتے ہیں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا جیسا یہ آغا صاحب فرما رہے ہیں، ہمیں اسے بنا دے کہ ہم تیرے سپاہ میں شامل ہوں. بڑی بات ہے. اس کا مطلب آپ کے شہر ہمارا آنا ضائع نہیں گیا، تبدیلی آ رہی ہے. جی، بڑا اشتیاق ہے میرے ڈی جی خان میں جی. بڑا اشتیاق ہے، بڑا اشتیاق ہے آپ کی سننے کا. اسی لیے میں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ بھی میں کبھی آپ کو تکلیف دوں اور آپ آئیں، خطاب فرمائیں. چلیں، جو مولا کا حکم. مولا ہماری مدد فرمائیں گے. آپ کچھ مختصر سا کلام سنا دیں، پھر ہم کسی اور کی کال لیں گے. بسم اللہ، کچھ سنائیے. جی، میں ایک ربائی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جی. پرسوں رات جو ہے نا، میں افطاری کے بعد باہر نکلا، چاند کو دیکھا. اچھا. کہتے ہیں چاند میں دھبا ہے. اچھا. مجھے امام زمانہ کی نالین پاک کی قسم مجھے سرکار نظر آئے. اللہ اکبر. تو میں نے دیکھا تو کہا وہ چاند سا مہمان خانہ ہے. واہ. وہ چاند سا مہمان خانہ ہے جہاں پر میرے امام زمانہ ہے. واہ. عسکری کے چاند آ بھی جا، سبحان اللہ. منتظر آپ کا زمانہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر سب دعا کیجیے گا. ماشاء اللہ ڈیروی صاحب، آپ نے تو کمال پروگرام میں شعر سنا کے کمال کر دیا. بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. صحت اللہ زمان کی امان. مہربانی، آمین. شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम सलाम या अली मदद अल इस्लाम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही है? मैं चक्री से बात कर रही हूँ तैयबा। अच्छा, नाम न लें, पूरी दुनिया सुन रही है, सवाल चल रहे हैं, हम अपनी बहनों बेटियों के नाम नहीं, सिर्फ मकाम पूछते हैं कहाँ से बात कर रही हैं। चलें, अल्लाह इज़्ज़त पर्दा सलामत रखे, कनीज़ान इमाम शुमार हो। कुछ कहना चाहेंगी मेरी बहन? जी, इमाम ज़माना से मुतालिक पूछना था। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इमाम ज़माना उनके मतलब अगर ज़हूर होना है मौला का तो हम कहते हैं कि शियत तैयार ही नहीं है, जबकि इन मजालिस में अगर हम बरगाहों में देखें तो बरगाह हमारे भरे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग मुखलिस नहीं है, मुखलिस भी हैं और नहीं भी हैं। मजालिस होती हैं, मातम होता है, उसके अलावा जंजीर जनी होती है। करबला में हर साल लाखों की तादाद में जाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि अभी तक हम लोग इमाम के लिए तैयार नहीं है? मेरी बहन बाकमाल सवाल पूछा है, बड़ी बात की आपने। हम क्यों नहीं तैयार अभी तक? अगर ऐसा है, रोते भी हैं, आंसू भी बहाते हैं, फिर भी। मेरी बहन मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब ही स्टार्ट कर देता हूँ जब तक दूसरी कॉल नहीं आती। आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने अच्छा एक चीज़ को हाईलाइट की है। और ये वो दर्द दिल है मेरे ख्याल में जो मुखलिस मोमिनीन का, तकरीबन सब का मिला जुला ये दर्द है। ये जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर इमाम के लिए वो तादाद तैयार क्यों नहीं हो पा रही? बड़ी अच्छी बात है। तैयार क्यों नहीं हो रही फिर? मेरी बहन कब से सुन रहे हैं आप प्रोग्राम? प्रोग्राम तो लाइव मैंने अभी सुनना शुरू किया, लेकिन ये मैंने आपको काफी साल हो गया मुझे आपको सुनते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़माना बादशाह का पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और फिर आपका कि आपके मजालिस आपके की वजह से आज मैं ज़माना बादशाह से इतना उनकी ज़ात से रोशनास हो गई हूँ कि मैं मौला की कुर्बत अता हुई है। मैंने खुद मौला को देखा है, माशाअल्लाह, वाह। मेरी बहन, मैं इतनी मार्फत वाली बातें कर रही हैं, ज़रा ये तो बताएं, मैं दौड़ लगा रहा हूँ, पूरी दुनिया में जा रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ इस कौम को? मतलब मेरा क्या मकसद है, क्या दर्द है? हमारा मकसद दुनिया को हुर बनाना। दुनिया को हुर बनाना। हुर बनेंगे इमाम के, उन्हें थोड़े चाहिए लेकिन मुखलिस चाहिए। बहुत खूबसूरत। करबला में मौला के एक तरफ इतनी ज्यादा फौज थी और वो आज भी वो आज भी मुर्दाबाद है, और एक तरफ हुसैन बादशाह थे, उनके साथ सिर्फ 72 थे, वो आज भी जिंदा है। मेरी बहन, आपने अपने सवाल का जवाब खुद नहीं दे दिया। मतलब वो तो ठीक है, आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन और बनने के लिए कोशिश भी तो हम कोशिश किधर कर रहे हैं? हाँ, ये खूबसूरत बात आपने की है, कोशिश नहीं कर रहे, मुतवज्जा नहीं हो रहे, कोशिश नहीं कर रहे। यानी कोशिश क्यों नहीं कर रहे हम लोग? मेरी बहन, अभी मैं मोमिन मुखलिस पे बात कर रहा था जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, चूँकि सलाम में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सलाम में भी ये सलाम है, सलाम हो आप पर उन लोगों का जो मोहब्बत में आपके साथ मुखलिस हैं। तो मेरी बहन, ये जो खलूस होता है उस पर मैं बात कर रहा था। मैंने कहा जिसमें खोट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें दुनियादारी कोई रज़ा ना हो, खालिस मोहब्बत, खालिस इंतज़ार, खालिस इश्क ये है जो सिर्फ हुज्जत खुदा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के लिए हो। तो जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता देखें, अब आप हमारी बेटी बहन बैठ के सुन रही हैं, इसी तरह सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में माशाअल्लाह बच्चियाँ बच्चे सुन रहे हैं, मुमिनीन मुतवज्जे हो रहे हैं। जब हर बंदा अपने अपने लेवल पे अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार कर लेगा तो मेरा ख्याल है वो वक्त दूर नहीं कि जब इमाम अलैहिस्सलाम हमारे इश्क को देखते हुए खैर से तशरीफ़ ले आएंगे और इंशाअल्लाह हम वैसे वफादार बनेंगे जैसे जनाब हुर और जनाब फिज़ा थे इंशाअल्लाह। अच्छा, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। आप एक काम करें, चक्री में आप रहती हैं, चक्री में माशाल्लाह बड़ी तादाद है हमारे मुहिब्बान आले मोहम्मद की। आप ज़रा कोशिश करके अपने रिलेटिव में, लेडीज़ में डोर टू डोर अपने इमाम की कंपेन करें, जैसे लोग पॉलिटिकल कंपेन करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, आप भी कंपेन करें। आप अपनी हम सिन बच्चियों को बिठा के, आंटियों को बिठा के ज़रूर ये बताएं जी इतना कुछ है, अज़ादारियाँ भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब हम अभी तक हम सरकार के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। तो हमारा ये जी कर रही हूँ मैं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रही हैं, ज़रूर करें। हम इमाम के लिए और क्या कर सकते हैं?
یہ بہت اچھا، ایک بہن اور ایک بیٹی کا ایک بہت اچھا عمل ہے، اگر وہ گھر گھر مومنین کے جا کے ان کے اندر یہ شعور بیدار کرے ان بہنوں بیٹیوں میں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ میرا خیال ہے پردے میں بھی رہ کے یہ سارا کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، تو اللہ آپ کو توفیق دے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی اور حوصلہ بھی کم نہیں کرنا، سفر کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب محبان آل محمد کی آنکھیں امام علیہ السلام کے ظہور سے ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد وقت آئے گا جب محرم میں مولا خود موجود ہوں گے انشاءاللہ، محرم سے بھی پہلے بہت جلدی آنے والے ہیں آقا، بہت جلدی ہے۔ بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کال کی، بڑی اچھی گفتگو کی، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ اللہ خوش رکھے بیٹا، اللہ عزت پردہ سلامت رکھے، اللہ حافظ، حافظ، اللہ حافظ۔ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں معزز سامعین، یہ ہے خوبصورت امام کی طرف توجہ۔ ہماری ایک بچی اپنے گھر میں بیٹھ کے کوشش تو کر رہی ہے، وہ بتا رہی تھی، میں نے اس کو گزارش کی کہ تھوڑا سا آپ کمپین کریں، وہ کہہ رہی میں کر رہی ہوں، لیکن اس کا سوال بڑا باکمال ہے۔ اتنی عزاداریاں، اتنی پرساداریاں، اتنی بڑی بڑی مجالس، اتنے عرصے سے ہم ایام اعزاں منا رہے ہیں، الحمدللہ روزے سارے رکھتے ہیں، خدا کا بڑا احسان ہے، سب نماز پڑھتے ہیں، پروردگار کا بڑا کرم ہے، بہت زیادہ تعداد میں صاحب استطاعت حج پہ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کا درد دل کا سوال بڑا کمال تھا کہ پھر امام کے عشاق مخلصین کمال تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی محبت خالص نہیں ہوئی۔ ہمت کر کے اگر اپنی محبتوں کو امام کے لیے خالص کر لیں تو میرا خیال ہے دیر نہیں لگے گی کہ سرکار تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ۔ محبت کو خالص کرنا بڑا ضروری ہے، اور یقین جانیے محبت خالص انسان جس وقت چاہے ایک لمحے میں کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کو کوئی ٹائم لگے گا محبت خالص کرنے میں، نہیں، وہ فوراً ایک لمحے میں اپنی محبت کو خالص کر سکتا ہے، بس ایک پلاننگ کرنی پڑے گی، ایک عہد کرنا پڑے گا، مولا جو کچھ آپ کے لیے، مولا میری زندگی کا سانس سانس آپ کے لیے، مولا میری سوچیں آپ کے لیے، مولا میرے ارادے آپ کے لیے، مولا میری یہ انکم جو میں کما رہا ہوں کسی بھی مد میں، نوکری یا کاروبار میں، مولا یہ صرف آپ کے ظہور کی راہوار کرنے کے، خرچ کرنے کے لیے، ہر چیز کو جب وہ ترازو نصرت امام زمان علیہ السلام پہ لے کے آئے گا یا آئے گی، میرے خیال زندگیوں کے رخ مڑ جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے ہماری عزاداریاں اتنا بہترین پلیٹ فارم ہے امام زمان علیہ السلام کو اپنی وفا کا یقین دلانے کا، میں کہتا ہوں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، اتنا باکمال پلیٹ فارم ہے اگر تھوڑا سا اس پہ غور و فکر سے کام لیا جائے۔ میں اکثر بھی عرض کرتا رہتا ہوں ممبر پہ بھی کہ جیسے مجلس میں ہم جاتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، اس کا مطلب کوئی بلا رہا ہے تو ہم پہ کریمی کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں باکمال بنانا چاہ رہے ہیں، ہمیں پاکیزہ بنانا چاہ رہے ہیں، ہمیں نہ صرف ہمارے پاؤں کو ایک مقدس ذکر میں بٹھا کر جملہ نجاسات میں جانے سے بچا رہے ہیں، نہ صرف ہمارے ہاتھوں کو سینے پہ مار کے محبت حسین کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ علم کے مس کرنے پہ لگوا کے ہمارے ہاتھوں کو جملہ نجاسات سے بچا رہے ہیں، نہ صرف ہماری آنکھوں کو پاکیزہ کر رہے بلکہ ہمارے شکم سے لے کر ہماری زندگی کے ہر سلسلے کو ذکر اور رضاداریوں کے ذریعے پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانے کے لیے سرکار زمانہ کرم فرما رہے ہیں۔ تو اگر اسی پہ غور و فکر شروع ہو جائے، میں کہتا ہوں کمال ہے۔ جیسے میں محبان آل محمد کی خدمت میں اکثر ممبروں پہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کا بڑا احسان ہے، ہمیں تبرک، ہمیں نیاز کھانا نصیب ہے، کہیں بھی جائیں، ویسے تو گھروں میں بھی ماشاءاللہ نیاز اور تبرک کی تقسیم ہوتا ہے، لیکن ہمیں مجالس میں بہت زیادہ کھانا نصیب ہے، تو کیا کمال ہے وہ شکم، کیا با کمال ہے وہ شکم جو تبرک اور نیاز کا لقمہ کھا کے حرام کا قطرہ نہیں آنے دیتے، کسی کا حق نہیں آنے دیتے، با کمال ہے وہ شکم۔ بس یہی ہے خلوص کے نظام میں قدم رکھنے کے بہترین ذرائع، اور انشاءاللہ میرے خیال ہے زندگیوں کے رخ بھی بدل جائیں گے۔ تو معزز سامعین، جب تک ہمارے پاس نیکسٹ معزز کالر آتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تو اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال جو میسج فارم میں آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، گویا وہ جہالت کی موت مرا، اس کو سمجھا دیں۔ سب سے پہلے میں یہاں ایک بات پہ گزارش کرنا چاہوں گا تصحیح کے طور پر، یہ لفظ جہالت نہیں ہے، یہ لفظ جاہلیت ہے۔
کبھی بھی بھول کے یہ نہ کہا کریں جو وقت امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا. تو جاہلیت کی موت مر گیا، جہالت کی نہیں، کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو وقت امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. جہالت یعنی لا علمی کی موت مر گیا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سرکار کو اتنی بڑی بات فرمانے کا میرا خیال ہے مقصد تو نہیں تھا کہ بھئی لا علمی کی موت مر گیا. نہیں، جہلیت کا لفظ دور جہلیت سے، زمانے جہلیت سے. کیسا دور؟ کفر کا دور، نفاق کا دور، شرک کا دور. اور فرمان معصوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جہلیت کو کفر، نفاق اور شرک سے تشبیہ دی گئی ہے. اچھا، اب یہ سوال آیا کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جہلیت کی موت مر کے اس کو سمجھا دیجئے. پہلے تو امام، لفظ امام پہ غور کریں. یہ لفظ امام ہمارا بنایا ہے یا پروردگار عالم کا بنایا ہے؟ یقیناً آپ اور میں ہم سب کہیں گے یہ خداوند عالم نے احسان فرمایا، لفظ امام پہ گفتگو فرمائی اپنے پاک حبیب کی زبان سے، ہمیں لفظ امام سمجھایا. اور لفظ امام کی تشریح سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ارشادات اور فرمودات کی صورت میں لفظ امام کی تشریح فرمائی. اور یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، امام منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نومینیٹڈ ہے، منتخب شدہ ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے پاک رسول کا پورا گھرانہ ہی نور کا، لیکن خدا نے تعداد 12 رکھی ہے. تو اسی من میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، ہر دور میں خدا نے ایک حجت کو لازم رکھا ہے. مثلا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے بعد پاک رسول نے خم غدیر کے مقام پر اپنے بعد آنے والی حجت کا، بلکہ حجتوں کا تعارف فرمایا. تو پہلی حجت زمین پہ پاک رسول کے بعد یقیناً سیدہ کائنات کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہیں. سرکار زمین پہ خدا کی طرف سے منصوص من اللہ امام، امیر المومنین کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے آخر میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ذات گرامی قدر تک آ کر پہنچا. تو ایک بات تو طے ہو گئی، واضح ہو گئی کہ مقام امام جو میں نے مختصر صاحب کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول کی طرف سے بہترین انداز میں فرمان اور تشریحات کے ساتھ موجود ہے. اب سرکار کو یہ کہنے میں، ہم تک یہ بات پہنچانے میں سرکار کو یہ اس میں راز کیا ہوگا؟ تو راز یہی ہوگا بھائی قرآن نے ایک آیت کے ذریعے اس بات کو اتنا واضح کر دیا، میں کہتا ہوں اس پہ پتہ نہیں کتنی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں اور کتنی لکھی جا سکتی ہیں ائمہ کے فرامین کی روشنی میں. کون سا فرمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ، امام کے ساتھ اٹھایا، بلایا، پکارا جائے گا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ندا کے دن پکارا جائے گا ہر بندہ اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. تو جب اتنا بڑا فرمان قرآن کے روح سے ہم تک پہنچا تو اللہ نے آگے ہمارے لیے امام بھی مقرر فرمائے. اسی طرح چلتے چلتے جب بات ہمارے سرکار تک آتی ہے، یعنی ہادی دورہ حجت زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر تک آتی ہے، تو یقین کیجئے ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا پھر پوچھا بھی تو جائے گا نا، خالی اٹھایا تھوڑا جائے گا. کھڑے ہو جاؤ امیر المومنین علی کے دور والے، کھڑے ہو جاؤ حسن مجتبیٰ بادشاہ کے دور والے، کھڑے ہو جاؤ حسین بادشاہ کے دور والے. کھڑے تو سارے ہو جائیں گے، صرف کھڑا کرنا مقصود ہے یا پھر ان سے پوچھا جانا بھی مقصود ہے، بتاؤ تمہارا زمانے کے امام کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے یقیناً اس بات سے ملی جلی بات یہ پوچھا جانا بھی مقصود ہے، بتاؤ تمہارا رویہ کیسا تھا. تو وہ جو رویہ ہے اس کو باکمال بنانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے معرفت، اور اتنی واضح اور اتنی لازم قرار دی گئی ہے کہ جس کے بغیر دنیا سے چلا جانا جاہلیت کی موت قرار دے دیا گیا. یعنی پتہ بھی ہو جس کے نام کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے
پتہ بھی ہو جو اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے ہمارے اوپر نومینیٹڈ ہے، پتہ بھی ہو کہ اس وقت وہ خدا کی طرف سے ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہے، موالیہ نے عہد قرار، تو الحمدللہ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں۔ باقی دوستان کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارے جملہ باقی جو مسالک ہیں، لیکن محبان آل محمد تو اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ سرکار موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں، کیونکہ خدا بھی تو عادل ہے نا، اگر کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دے کے ہر جگہ موجود رکھوا سکتا ہے، اور وہ ایک لمحے میں پوری کائنات میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بہکا سکتا ہے، تو بچانے والا بھی تو یقیناً اللہ کا عادل ہے، کوئی تو ہوگا نا، تو وہی جو بچانے والا ہے وہی امام ہے۔ تو جب اس کی معرفت نہیں ہوگی، جب اس کے بارے میں آگاہی عرفان نہیں ہوگا، اس وقت تک زندگی روٹین کی زندگی تو ہوگی، معرفت سے خالی ہوگی، اور پھر خدا نہ کرے وہ اس کا رخ جاہلیت کی طرف چلا جائے، اور جاہلیت کی طرف رخ کا چلا جانا آپ یقین کیجئے ہماری زندگیوں میں پھر بچتا کچھ نہیں۔ معرفت، سرکار ہم سے کیا چاہتے ہیں، معرفت یعنی حجت خدا ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، معرفت یعنی امام وقت ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، معرفت سرکار زمانہ ہمارے رویوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، معرفت یعنی ہمیں ہر جگہ سرکار کو حاضر موجود مان کر ان چیزوں سے پرہیز کرنا کہ جو سرکار کے رخ انور کو ناگوار گزرے، یہ معرفت ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جڑی ہیں۔ معرفت ولایت کا قلعہ ہے، اتنا بڑا قلعہ ہے کہ جس کا معرفت کے اوپر متوجہ ہو کر یقین کامل کے ساتھ سفر شروع ہوا، اس کی ولایت کمال ہے، اور ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں ولایت کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ فرمانے والے پاک رسول ہیں۔ یہ اگر اس کو اور بھی کھولا جائے تو بڑے بڑے باب اس میں سے کھولیں گے، صرف مختصری میں آپ کی خدمت میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جب تک ہمارے نیکسٹ موزز اسکالر آتے ہیں۔ لکھ کے سوال آیا ہے کہ آقا طباطبائی نے کہا ہے کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو صبح بیدار ہو اور اپنے امام وقت کو نہ دیکھے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے خدا کی بنائی ہوئی جملہ تخلیق پہ غور تو کریں۔ خدا نے گندم کیوں بنائی؟ کھانے کے لیے، صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کے ساتھ کھانے کے لیے، کہ ایک دانے کو کتنا ٹائم لگا آٹے کے پسنے سے لے کر روٹی کے پکنے تک، پھر اپنے آپ پہ غور کیا، کیا میں اس قابل تھا؟ مجھے اتنا خوبصورت نوالا نصیب ہوا کسی کے صدقے۔ درختوں کو دیکھ لیجئے، یہ خالی لہرا نہیں رہے کائنات میں، یہ خالی ہوائیں نہیں دے رہے، بلکہ یہ ہم سے نہ صرف کچھ تقاضے کر رہے ہیں بلکہ ہمیں متوجہ ہونے کا بار بار کہہ رہے ہیں۔ ہماری چھاؤں کو دیکھ لو، ہمارے پھل کو دیکھ لو، خالی کھا کے چلے نہ جایا کرو، دیکھا کرو ہم نے کتنا سفر کیا اور تم تک پہنچے۔ ہر چیز میں جب غور و فکر ہوگا تو پھر فوراً جسم کے اوپر بھی غور و فکر شروع ہو جائے گا، سر سے لے کر پاؤں تک۔ میرے پاؤں ہیں تو کیوں ہیں؟ میرے ہاتھ ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ میرا دل ہے تو کس کے لیے بنا؟ میری کان ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ میرے ہاتھ ہیں تو کس مقصد کے لیے بنے؟ میری زبان ہے تو کس کے لیے بنی؟ تو فوراً یہ خیال آئے گا میری آنکھیں ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ لو جی، آنکھوں پہ بات آ گئی۔ ایک جملہ اور ہی عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ یقین کیجئے ہماری آنکھیں خدائی نظام کے عرفانی پہلو پہ متوجہ کرانے کے لیے کھولی جاتی ہیں۔ یعنی ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سورج کتنے خوبصورت انداز سے نکلتا ہے، پھر اپنے جوبن پہ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ زوال پہ آتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے۔ ہمیں آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں نے اتنی بڑی بلڈنگز بنا لی، بڑے بڑے ٹاور بنا لیے، کس مقصد کے لیے بنائے ہیں؟ ہمیں احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے،
हमारे साथ एक मोज़ेज़ कॉलर है, मैं कॉल ले लूँ, मैं फिर इस पे मजीद बात करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं हजूर? मेरा सवाल है, बस मैं अपनी शराफत नहीं बताना चाहता। नहीं, आप तारुफ तो कराएं हजूर, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? बस तारुफ को रहने दीजिएगा। कहाँ से बात कर रहे हैं? चीज है, बंदा ना चीज है भाई, यहाँ सारे बंदा नाचीज है, कोई भी बंदा है वो कमाल नहीं है, सब हम बंदा नाचीज ही हैं। मैं वैसे पूछ रहा हूँ आप कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, शफकत फरमाई, आपने कॉल की, इस काबिल समझा कि आप सवाल करें। मैं पूछना चाह रहा था कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अच्छा चले बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, मैं मजबूर नहीं करता, कोई हुक्म करें। मेरा सवाल है, अगर आज इमाम ज़मान में मौजूद होते और हम इनकी खिदमत में हाजिर होते तो हमें सबसे पहले कौन सा अमल तर्क करने का हुक्म देते? अगर इमाम मौजूद होते, हम हाजिर हैं जी? ज़ारी तौर पे वैसे तो इमाम बिल्कुल हाजिर है, नाजिर है, सब कुछ है। अगर हमें उनकी जो ना खिदमत में, हम भी उनकी खिदमत में हाजिर होते, आमने सामने हम उनका दीदार कर सकते, तो हमें वो कौन सा ऐसा अमल है जिसका वो हमें हुक्म देते कि इसको तर्क कर दो, और वो कौन सा अमल है जिसको इख्तियार करने की तलकीन करते हैं? बंदा नाचीज आपको ये बताना चाहता है हजूर वाला, अगर इमाम हाजिर होते, 11 इमामों के फरामीन हम पे इतने असर कर चुके होते कि इमाम को कहना ही ना पड़ता कि कौन सी चीज तर्क करो और कौन सी अख्तियार करो। क्या फायदा आया 11 इमामों के फरमान सुन के हमने सुन हो के तवज्जो ना की, फिर हमें 12वें का फरमान भी इंतजार करना पड़ेगा। इमाम हमें कौन सा हुक्म देते हैं, तर्क करो या अख्तियार करो? हमें तो अपने इश्क को इस मयार पे लाना होगा कि हमारे जो इमाम ने जो फरामीन सादर फरमाए हैं वो हमें इताअत के उस मयार पे लाने के लिए हैं जिससे ज़माने का मोहम्मद हमसे राज़ी हो जाए, सरकार को कहना ही ना पड़े कि ये काम छोड़ दो। अभी वो कह नहीं रहे हाल में नासिरी अंसरना, हमारी नुसरत करो। क्या ख्याल है बिरादर मोहतरम? जी बिल्कुल, मगर वो यही तो मसाइल है कि हमने सिर्फ इकबाल का शेर है ना, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जब दिलो निकाह नहीं मुस्लिम तो कुछ नहीं हासिल। तो ये सूरत हाल तो यही है कि हमने 11 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को भूल चुके हैं। तो सरकार का ज़हूर तो होना है, अगर जैसे ही उनका ज़हूर होगा तो वो ऐसा कौन सा अमल है जिसका वो सरकार फरमाएंगे कि ये तर्क करो, ताकि हम उस अमल को अभी से तर्क कर सके, ना कि हमें इमाम के ज़हूर का इंतजार है कि सरकार फरमाएंगे तो तर्क करेंगे। भाई मैं मुख्तसर ऐसा जवाब दूंगा, आप अल्लाह करे मैं आपकी खिदमत में समझा पाऊँ। भाई हर वो हराम कि जो हमारे सामने आश्कार हो चुका है कुरान फरमान की रूह से, हर उस हराम को अभी से छोड़ देना चाहिए ताकि सरकार को कहना ही ना पड़े फलां काम छोड़ो फलां छोड़ो। और मैं आपको एक बात और बता दूं बिरादर मोहतरम, शायद मौका मिलेगा उन लोगों को जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं कि सरकार उनको कहेंगे ये मान लो यूं कर लो। जो दम भरते हैं, जो दावा करते हैं, उनके साथ मजीद हुज्जत तमाम करने का फ़ायदा ही नहीं है। उनके पास सब कुछ पहुंच चुका है, अगर फिर भी वो इस पर गौर व फिक्र ना करें फिर उनका अपना नसीब है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, खुदा हाफिज। अच्छा हमारे साथ एक और मोज़ेज़ कॉलर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सवाल ऑनलाइन का प्रोग्राम चल रहा है मोहतरम। सैयद मोहम्मद आज़म जैदी साहब लाहौर से कॉल कर रहे हैं। बड़ी शफकत फरमाई आपने। सवाल ऑनलाइन का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे सैयद, या कुछ बताना चाहेंगे? आपसे हमें मार्फत इमाम ज़माना जितनी ज्यादा नसीब हो सकती है उसी लिए सवाल कर सकते हैं। हम आपको क्या बता सकते हैं, अभी तो ना ही मैं मार्फत। ये बताएं कितने प्रोग्राम सैयद साहब आपने अटेंड किए जिनमें मैंने गुजारिशात मोमिनीन की खिदमत में पेश की? मैंने आपके काफी प्रोग्राम अटेंड किए और मैं
चाहता हूँ मतलूब भाई से भी रिक्वेस्ट है कि मुझे हम आगाही कर दिया करें कि कब प्रोग्राम कितने बजे होना है, मैं ताकि हाजिर हो सकूँ। मुझ तक नहीं मैसेज पहुँचता। सैयद, ये जो मैं गुजारिशात पेश करता हूँ, आपने माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम अटेंड भी किए, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली महसूस की है ये खिताबात सुनने के बाद इमाम वक्त अलैहिस्सलाम के हवाले से? सबसे बड़ी तब्दीली ये है जो क्या नई नस्ल में भी मुत्तकी लोग ही अल्हम्दुलिल्लाह के हम सुबह उठते हैं, चाहे रात उठते हैं, जब भी आँख खुलती है तो सबसे पहले हम अस्सलाम अलैका या कायम आले मोहम्मद पढ़ते हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और इमाम ज़माना की जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ी तब्दीली आपका जो मैंने ये सुना कि कब भी कोई परेशानी हो तो मुझे मेहमाना से रात की तनाई में सरगोशी किया करो, और मैं सूरज निकलने से पहले तुम्हारा कोई मसला हल ना कर दूं तो मुझे ज़हरा का लाल ना कहना। तो इसके ऊपर 100% अपना माशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं जो मौला ने हमारी पूरी ना की हो। बड़ी बात है सैयद। फिर दोस्तों के साथ बैठ के भी तो मार्फत इमाम पे गुफ्तगू चलती होगी माशाल्लाह हल्का अहबाब में। आप यकीन करें, आपके पैगाम रसाई हम इस पर पूरे मिशन पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आप भी, आप जिनको जानते हैं जो है माफ फिट रखते हैं, और आप ही के बारे में आप ही के बताए हुए लेक्चर्स पे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, मौला हमें तौफीक दे जी, और ज़्यादा तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों को और मुख्तस करें अपने इमाम के साथ। बहुत जल्दी मैं आपके साथ जो है ना मुलाकात रखूंगा। वेलकम वेलकम सैयद, वेलकम इंशाअल्लाह। पूरी उम्मीद करता हूँ कि हम ज़माना ये दुआ करते हैं कि मौला हमें आप तो उस तक हम। सैयद आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है, थोड़ा सा अपनी प्लेस चेंज कर लें, आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है। आज का जो मेरा अहम सवाल ये है जी जी जी, कि हम दुआएं रोज पढ़ते हैं माशाल्लाह, और उसमें ये दुआ करते हैं कि मौला हमें आपके कदमों में चांद निशावर होने की जो है तौफीक मिले जी। तो इस दुआ को मुकम्मल करने के लिए हमारा लिए अमल भी जरूरी है। वो कौन सा ऐसा अमल है जिसमें जो हम इस दुआ को कामिल कर सके? सैयद बहुत खूबसूरत सवाल किया, आप अपना जवाब अपनी कॉल में ही सुनते जाइएगा। सैयद हम कह रहे हैं कि हम अपनी जानों को आपकी नालायन पे कुर्बान कर सके। सैयद हमें सबसे पहले अपनी जानों को, अपने जिस्मों को इमाम की अमानत समझना होगा, ये हमारी अपनी नहीं। और याद रखिएगा, किसी की अमानत को संभाल के रखा जाता है, उसका मिस यूज नहीं किया जाता। और जिसकी अमानत है उसको लौटाते वक्त शक शुबे में नहीं आना होता, बिस्मिल्लाह करके उसकी अमानत उसको लौटानी होती है। परेशानी में नहीं आना होता, सोच में नहीं आना होता, लब्बैक कहनी होती है। बस इतना अमल कर लें तो मेरा ख्याल है वो हकीकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ वो जो आंखों पे बात कर रहा था, अगर आपको याद हो तो, आंखों के हवाले से जो बेदार होती हैं, मैं अर्ज कर रहा था आंखें हमें दी गई हैं तो किस लिए। मैंने थोड़ी सी 2-4 जुमले अर्ज करके आपकी सिर्फ तवज्जो बढ़ाने की खातिर अर्ज की हैं। दरख्त की मिसाल दी, गंदम की मिसाल दी, और फिर जिस्म के हिस्सों की मिसाल देते देते मैं आंख पे आ गया। आंख हमें क्यों दी गई है? पूछो उन लोगों से, आंखों के वार्ड में जाके जिनकी आंखें काम नहीं करती, उनसे पूछो, वो मुतवज्जे नहीं है। या मैं 2 पहलू अर्ज करूंगा, दोनों पे गौर फरमाइएगा। जब आप उन लोगों से, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जो हमारी मामलात चल रहे हैं ना ज़िंदगी के, हमारे जुमला मामलात में यकीन कीजिए हम सब शामिल हैं, नाशुक्री का पहलू ज़रूर मौजूद है। मैं उस ज़िम्न में कहता रहता हूँ हम सबको हॉस्पिटल जाना चाहिए और हर वार्ड जाना चाहिए और हर पेशेंट को देखना चाहिए, शायद हम में शुक्र आ जाए। वैसे तो कुरान समझा समझा के थक गया है, फरमान समझा समझा के थक गए हैं, हम शुक्र की इस कैफियत पे नहीं आ रहे। असल में हमारी जो सबसे बड़ी कोताही है, हम हर चीज़ को अपना राइट समझ बैठे हैं। हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। आप यकीन कीजिए हमारा कोई हक नहीं, किसी चीज़ पे भी हक नहीं। ये हक वालों का हक है जो अपना सदका हमें इस्तेमाल करने का मौका और तौफीक दे रहे हैं।
ہمارا کوئی حق نہیں ہے. کس نے کہا ہمارا حق ہے؟ ہمیں چکر لگانا چاہیے ان جگہوں پہ، جا کے دیکھنا چاہیے مخلوق خدا کسی وارڈ میں کوئی کس حالت میں ہے، کوئی کس حالت میں ہے، کوئی کس حالت میں ہے، کوئی کس حال میں ہے. جب ان کو دیکھیں گے شاید ہماری زندگیوں میں شکر آ جائے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، کال لے لیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ مبشر بات کر رہا ہوں صاحب. اب بھائی آپ کی آواز کٹی ہے. مبشر جعفری میں نے سنے، آگے نہیں بات آپ کی سن سکے ہم. اچھا اچھا، فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں. اچھا بسم اللہ، حکم کریں. کیسے کیسے کال کیا آپ نے؟ بس سر آپ سے بات ہوگی تو میرے لیے یہ بہت بڑی معنی رکھتا ہے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. کوئی آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے برادر، آپ کوئی پیغام، کوئی بات یا کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں صرف آپ سے دعا کے طلبگار ہوں. اچھا، صاحب و زمان اپنے وفاداروں میں شمار فرمائے، امام اپنے جانثاروں میں شمار فرمائے، امام اپنے گھر کی، آپ کے گھر کی مستورات کی عزت، پردے کی محافظت فرمائے اور کنیزوں میں شمار فرمائے. شکریہ شکریہ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کا دعا دینے کا اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کا. آپ نے کال اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر کال کی. بات آنکھ پہ چل رہی تھی اور آنکھ کے حوالے سے میں آپ کے قدم پہ گزارش کر رہا تھا. ہمارے اندر جو چھوٹی سی یہ ناشکری چھپی ہے نا، شاید شکر کے پہلو میں آ جائے. ہم جاگتے ہیں ٹھوکریں کھانے کے بعد، ہم جاگتے ہیں دھکے کھانے کے بعد، ہم جاگتے ہیں مارے کھانے کے بعد، پھر جا کے آنکھ کھلتے. او ہو، ورنہ پھر اگر یہاں ٹھوکریں اور دھکے نہ لگے پھر قبر میں تو پھر جب وہ ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر سوائے کاش کے اور کچھ نہیں ہوگا. کاش میں کر لیتا، کاش میں کر لیتا. ہم سب نے، قرآن نے واضح طور پر یہ لکھا ہے اپنے مقدس کلام میں. تو میں آنکھ پہ بات کر رہا تھا. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے، کال لے لیتے ہیں جی. معذرت خواہ ہوں، معزز کالر کی کال ہوگی کنیکٹ جی. السلام علیکم. لاہور سے بات کر رہی ہے ہماری بیٹی. جی کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں آپ سے کوشچن پٹ کرنا چاہتی ہوں. جی جی، کون سی کلاس میں آپ؟ میں 9th میں کلاس میں. اچھا 9th میں ہے بیٹی ہماری. کوشچن جی پوچھیے پوچھیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری دادو بتاتی ہیں کہ جب چھوٹی عید آتی ہے تو اس کو آپ نے بھی اچھی طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کرنا، کیونکہ اس پہ مولا علیہ روزوں میں مولا علیہ السلام کی شہادت گزری ہوتی ہے. اور جب عید آتی ہے اس پہ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت گزری ہوتی ہے. تو پھر ہماری اصل عید کون سی ہے جس میں ہم اپنی خوشیاں منائیں گے؟ اس پہ مجھے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. چلیں، بہت شکریہ بیٹا، آپ نے بڑے اچھے سوال کیا. میں اس پہ بات کرتا ہوں. کال کرنے کا شکریہ. ہماری بیٹی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ عیدیں جو آتی ہیں اس پہ معصومین کی شہادت ہے، تو پھر ہماری حقیقی عید کیا ہے؟ دیکھیں جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ منصور علی صاحب سانگڑ سین سے بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی دور سے آپ نے کال کی. کیسے محترم، خیریت سے ہیں؟ کیسے یاد کیا؟ ماشاءاللہ. تھوڑا سا اونچا بولیے گا، تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی 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 پوچھیے پوچھیے، بسم اللہ. ایک سوال یہ تھا کہ مولا امام زمان سے توسل کرنے کے لیے کون سا ایسا نام مولا کا جو زیادہ اپنا توسل کے لیے بنا رہا ہوں؟ مولا سے توسل کرنے کے لیے مولا کا نام ایسا کوئی توسل بنا کہ
جی دوسرا سوال. دوسرا یہ سوال تھا کہ اللہ کے امام زمان جب ضرور کرنی ہے تو 13 امام کے جو سپاہی ہوں گے وہ 313 ہوگی یا امام فرمان 313 ہوں گے؟ منصور بھائی اپنا جواب اپنا سنتے جائیے گا. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو سرکار کے سارے القاب طاہرہ کمال ہیں، لیکن ایک بادشاہ معظم کا لقب مطہر با کمال ہے. یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یہ بڑا با کمال لقب ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اور لینا چاہیں تو یا بقیت اللہ العظم، یا بقیت اللہ فی الارض، یا بقیت اللہ فی الارض، یہ بھی آپ سرکار کا لے سکتے ہیں توسل کے لیے. دونوں بڑے باکمال ہیں. اور دوسرا جو آپ نے میرے سے پوچھا 313، منصور 313 مرد سرکار کے مین لوگ ہیں اور 50 خواتین مین ہیں. یہ تعداد ہے 363، 363 یہ مین لوگ ہیں. آگے ان کی بڑی تعداد میں اور سرکار کے وفاداروں کی تعداد ہے، جس کے لیے ہم دعا میں بھی جملہ بولتے ہیں اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ، میرا اللہ مجھے امام کے اوانین و انصارین میں شمار فرما. آگے بڑی تعداد ہے امام کے اوانین و انصارین کی. تو یہ مین لوگ ہیں 363. بہت شکریہ جناب. جی بسم اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. بڑی دور سے شانگڑ سے کال کر رہے تھے محترم. ہمارے ساتھ اور بھی کافی کالرز کی کال ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ اپنی کال دوبارہ کر لیجئے گا، چونکہ جب کال چل رہی ہوتی ہے تو پھر دوسری کسی کال کا اٹھانا تھوڑا سا ادب کے خلاف ہے، محفل کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے ہم کال نہیں اٹھا پاتے. تو بات کر رہے تھے آنکھوں پہ، اگر آپ کو یاد ہو تو آنکھ پہ بات کر رہے تھے. پروردگار عالم کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا احسان ہے یہ آنکھیں. اب آتی ہے بات وہاں سے جہاں سے بات کا رخ موڑا تھا. یہ آنکھیں ملی ہیں تو کیوں؟ خدائی نظام کے عرفانی پہلوؤں پہ غور و فکر کے لیے پروردگار نے ہمیں 4 آنکھیں عطا کی ہیں با فرمان فرزند رسول علیہ الصلوۃ والسلام. 2 آنکھیں نہیں ہیں، ہماری 4 ہیں. ہر انسان کو 4 ہی ملی ہیں. 2 تو وہ جن سے ظاہر دیکھتا ہے، 2 وہ جن سے باطن دیکھتا ہے. میں معصوم کا فرمان ہی سنا دیتا ہوں تاکہ بات اور آپ کے ذہنوں اور دلوں تک پہنچ جائے. پوچھا گیا تو مولا اللہ نے انسان کو کتنی آنکھیں عطا کی؟ فرمایا 4. سرکار نظر تو 2 آتی ہیں، فرمایا ظاہر کی 2 ہیں، 2 باطن کی بھی ہیں، 4 ہیں. سرکار جو باطن کی آنکھ ہے وہ کب کھلتی ہے؟ وہ کھلتی ہے یا نہیں؟ فرمایا جب اللہ چاہتا ہے تو کھلتی ہیں. سرکار اللہ نہ چاہے تو نہیں کھلتی. سرکار فرماتے ہیں بندہ چاہے تو اللہ بھی کھول دیتا ہے. باطن کی آنکھ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. اب ظاہر کی آنکھ پہ جو میں عرض کر رہا تھا، یہ ظاہر کی آنکھ کس لیے بنی ہے؟ آپ یقین کیجئے ہماری ظاہر کی آنکھ اس لیے نہیں بنی کہ ہم کسی کے اونچے اونچے بلڈنگز دیکھ کر، بڑی بڑی مارکیٹس دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شکوے کی کیفیت میں آ جائیں، او ہو اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. ہمیں آنکھیں اس لیے نہیں ملی. کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر اپنی سائیکل، اپنی بائی سائیکل یا اپنی چھوٹی گاڑی بھول جائیں، او اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں. یہ شکوے کے لیے ہمیں آنکھیں نہیں ملی. کسی کی کوئی چمکتی چیز دیکھ کر فوراً ہم ایک اندازہ لگا دیں کہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں. ہمیں اس لیے بھی آنکھیں نہیں ملی. ہمیں اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں، اگر میں اس پہ ایک ایک کر کے بات کروں گا بہت طویل ہو جائے گی. ہمیں آنکھیں ملی ہیں تو صرف اس لیے ملی ہیں ہم خدائی نظام کے عرفانی پہلوؤں پہ غور و فکر کریں. ہمیں آنکھیں ملی ہیں ہم محسوس کریں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. ہم محسوس کریں خالق نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے، خالق نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے. ہمیں آنکھیں ملی ہیں اس لیے کہ ہم محسوس کریں کہ مخلوق جو ہمارے قریب رہتی ہے، ہمارے معاشرے میں رہتی ہے، ہمارے شہر میں رہتی ہے، ہمارے ملک میں رہتی ہے، ہماری دنیا میں رہتی ہے، اس مخلوق کا معیار کیا ہے اور ہمارا معیار کیا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے اپنے سے ظاہری لو لیول پہ غور و فکر کیا جائے، نہ کہ ہائی لیول پہ. لیول بھی وہ جو ہم نے بنائے ہیں. مثلا ہم رہتے ہیں 2 مرلے کے گھر میں، ہمیں چاہیے ہم وہ گھر دیکھیں جو عرصہ دراز سے رینٹ پہ رہتے ہیں یا جن کے اپنے گھر ہیں ہی نہیں، جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں.
بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں جی وہ فلاں بندہ ہمارا 2 مرلے کا تو اس کا 2 کنال کا گھر ہے. نہیں، اس لیے نہیں بنی یہ آنکھیں، غور و فکر کے لیے بنی ہے. غور و فکر کریں، آنکھیں دیکھیں آنکھوں کا ہی مین کردار ہے ہماری زندگی کے اعمال پہ. جملہ جتنے بھی ہیں اتنا مین کردار ہے کہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں نا وہ بہت جلدی دیکھنے کے بعد ذہن اور دل میں فیصلہ کر لیتی ہیں. ایک لمحے میں فیصلہ کر لیتے کسی چیز کو دیکھیں یہ کیسی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے، ان کے فوراً ہم ایک لمحے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اب آ جائیے دوسرے اور اس کے بعد تیسرے پہلو پہ. معزز سامعین، ہمیں جو آنکھیں دی گئی ہیں یقین کیجئے خدائی عرفانی پہلوؤں پہ غور و فکر کے لیے، اور خدائی عرفانی پہلو سب سے پہلا یہ ہے. یہ باقی یہ آسمان ہے یا زمین ہے یہ سب کسی کا صدقہ ہے. پہلا خدائی عرفانی پہلو ہے زمانے کی حجت، زمانے کا امام، دستار رسالت کا وارث. اس کے لیے یہ آنکھ ملی ہے. تو اب جو سوال انہوں نے کیا کہ کسی نے کاندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو صبح بیدار تو ہوں اور اپنی ماں میں وقت کو نہ دیکھیں، اصل میں یہ وہ کہنا چاہتے تھے آپ رات کو سوتے وقت بھی اپنی ماں سے سرگوشیاں کر کے باوضو ہو کے گفتگو کرتے کرتے امام کو اپنا سمجھ کے امام سے مخاطب ہوں، امام سے گزارشات پیش کریں، امام کو کہیں مولا آپ کا سوا تو میرا ہے کوئی نہیں، مولا میرے آخری اور پہلے خیر خواہ آپ ہیں، مولا آپ راضی ہو گئے تو 11 امام راضی تو پاک رسول آ جائے، اتنے کمال پہ آ جائے کہ اس دل میں سوائے ان کی محبت کی اور کسی کی محبت نہ ہو، سوائے ان کے لیے زندگی گزارنے کے اصولوں کے لیے اور کچھ نہ ہو تو ان کے لیے ہو، ان کی خاطر ہو، ان کی وجہ سے ہو. اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے ایک مختصر سا بریک لینا چاہیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ. حضور بہت ضروری ہے گھر کے ماحول میں اپنی زوجہ کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو ایک شعور دلا دو، تم امام کی کنیزیں ہو، تم امام کی امانت ہو. میں نوکر ہوں، میں تمہیں کنیزیں سمجھ کے خدمت کروں گا، مہربانی کرنا. میں اور تم نوکر اور کنیزہ ہیں، ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہو کہ امام اکثر گھروں میں آتے ہیں، یہ نہ ہو ہماری لڑائی کی وجہ سے امام چلے جائیں. ایک گھروں میں رولے بڑے اوکھے نے اور یقین کر برکت چلی جاتی ہے، گھروں کے رولوں میں برکت چلی جاتی ہے، خیر چلی جاتی ہے. اس لیے ایک ایسا ماحول دوسرا جو میں بتا رہا ہوں گھر کے اندر اتنا پیدا کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے امام کی خاطر ساتھ رہ کے مولا کے انتظار میں رہنا سیکھو، شکر پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس کو سمجھاؤ کملی یہ جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے ادھر سوٹ چن گئے تھے، ادھر گھر کباب پکے تھے، اس کی یہاں کہو نا کملی ہمیں سرکار کا جاتا ہے نا، ہم نے صرف انتظار میں زندگی گزارنی ہے اور وہ زندگی شکر سے شروع ہوتی ہے اور شکر پہ ختم ہوتی ہے. بات نہیں، بعد میں مرنے کے بعد پیچھے والے کپڑے بانٹیں گے، جتنے مل گئے شکر. گھر کا ماحول جب تک بہتر نہیں بناؤ گے معرفت امام میں قدم نہیں اٹھے گا. رولے جھگڑے رہیں گے، آج یہ نہیں تو آج، جیسے عورت نے کہہ دیا صبح موڈ خراب کر، تو ہے ہی نہیں کٹو، اب دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں. مقابلہ کرنا ہی نہیں، مقابلہ کر کے اپنی روحانی پاور کیوں ویسٹ کرنی ہے؟ نہیں، دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں. تو مولا کی کنیز ہے نا، تیری دعا مولا جلدی قبول کرتے ہیں، تو دعا کر مولا اور ہمت دے. وہ دیکھ اس سال تو نے بستر نہیں لے کے دیے، کوئی بات نہیں، سرکار کا صدقہ آ جائے گی، مولا کا صدقہ میں لے آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی سردی بھی تو نہیں شروع ہوئی، جب شروع ہو جائے گی تو سرکار عطا کر دیں گے، وہ ہمیں بغیر بستر کے کہاں چلائیں گے، وہ بڑے کریم ہیں. حضور یہیں سے باتیں شروع ہونی ہے، معرفت امام شروع ہونی ہے. حضور بچوں کو کھلانے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دو، سرکار کا صدقہ ہے، کھا کے حلال کرنا، مولا کے وفادار بننا. میرا نہیں ہے، میں نے سرکار کو کل جواب کہ سرکار نے تم لوگوں کے لیے بھیجا ہے، لیکن کوشش کرنا کھا کے نہ فرما بردار بننا. گھر والی کو ہاں یہ تیرے لیے یہ لے کے آیا ہوں، وہ کوشش کرنا خرچ کرتے وقت یہ کام کر لینا، صرف تصور میں مولا کو دیکھ لینا کہ کیا اس کام سے راضی ہے، راضی ہو تو کر لینا، نہ ہو تو پھر خیال کرنا. اچھا کوشش کرنا جہاں تیرا 500 خرچ ہوتا ہے وہاں 400 خرچ کرنا. مجھے بھی کہے جہاں میں 100 روپے کی سگریٹ پی کے مولا کا صدقہ میں 100 روپے کی سگریٹ پی کے پھونک جاتا ہوں، ضائع کر جاتا ہوں، میں وہ 100 روپے اپنے امام کے لیے کیوں نہ رکھوں. سورہ ہے ال-عمران آیت نمبر 31 بہترین سورت
اور بہترین آیا ہے. عرض کر رہا ہوں کہ حکم ہوا قل ان کنتم، میرا حبیب ان سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی یہاں ایک چھوٹی سی شرط ہے، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت خدا سے، اتباع محمد کی. یہ کہ اگر حکم ہے محبت اسے کرنی ہے تو اتباع بھی اسی کی کریں. کہ نہیں، محبت مجھ سے، اتباع محبت کی. اتباع کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے کہ حکم ماننا، حکم کی تعمیر کرنا، پیروی کرنا. اتباع کا مطلب ہے کسی کام کو مسلسل کرنا بغیر رکے ہوئے. یہ ہے اتباع کی مختصر سی تعریف. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. صلہ کیا دے گا؟ صلہ چاہتے ہو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اگر تم نے اتباع کی تو اللہ تم سے بھی محبت کرے گا. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو. اگر محمد کی اتباع کرو گے تو وہ تم سے محبت کرے گا، اور سے محبت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ غفور الرحیم ہے وہ. پہلے یہ ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، یعنی اس کا مطلب محبت خدا شرط ہے، لازم ہے، لیکن محبت خدا کی دلیل ہے محمد کی اتباع. محمد کے اتباع کے بعد وہ تم سے محبت کرے گا. اس کا مطلب وہ چاہتا ہے میں ہوں پر اس کی وجہ سے تم اس کا ساتھ دو، وہ میری محبت ہے. میں تمہاری محبت بھی کروں گا، گناہ بھی معاف کروں گا. پروردگار غلطیاں میں نے کی ہیں، صرف اتباع محمد سے میرے گناہ معاف کرتے کا، صرف اتباع محمد سے کروں گا. تو پروردگار اتباع کرتے ہوئے کیا محمد کی پیروی کروں گا. محمد جو دے دے وہ لے لے. وہ اگر اس کو ماننا تو پھر اس کی ماننی ہے. اگر تم اللہ سے محبت، اس کا مطلب تمہارے لیے صرف اللہ کافی نہیں. بھائی میں نے قرآن کی بات کی ہے، میں نے اپنی طرف سے بات، میں تو مناظرے والا بندہ ہی نہیں، میں تو محبتیں بانٹنے والا بندہ ہوں. اس کا مطلب صرف تمہارے اللہ کافی نہیں. اگر تم اسے محبت کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو. لو جی سرکار یہ میرے ہاتھ بندے ہیں، میں ہوں بڑا کمزور، میں ہوں بڑا ناتواں، بس آپ کے کرم کی بساکیوں کے سہارے چلتا رہتا ہوں، میری مدد فرمانا. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، امت نے رہنے ہی نہیں دیا. سرکار ہم تو محمد کی اتباع کرنے چاہتے ہیں. دور تو آ گیا پاک حسن کا، ہم محمد کی اتباع کیسے کروں؟ میں بھی چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں. کہ تو کیا سمجھتے حسن محمد نہیں؟ آ گئی کربلا، سرکار امام مظلوم ہے، میں محمد سے وفا کرنا چاہتا ہوں، میں محمد کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ یاد رکھنا حسین جو کہے گا محمد ہی کہے گا. حسین اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو محمد کہہ رہا ہوگا وہی حسین کہے گا. حسین کی اپنی مرضی نہیں ہے، محمد کی مرضی، اور محمد کی مرضی نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے. اور جس نے حسین کی نہ مانی، اس کا مطلب اس نے محمد کی اتباع نہیں کی. اس کا مطلب نہ اس سے خدا سے محبت ہے، نہ خدا اس کے گناہ معاف کرے گا، نہ اس کے لیے غفور و رحیم ہے. اتباع کیا ہے؟ جو محمد امت کو دے دے بس اس کو مان لو. احسان فرما کے سرکار سب کچھ فرما گئے. مختصر یہ اس دور میں اتباع محمد اتباع قائم ہے. اتباع قائم یہ زمانے کا محمد ہے، یہ زمانے کی حجت ہے، یہ زمانے کا سلطان ہے. یہ اس وقت محبت السلام علیکم معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئے. آپ کے خوبصورت سوالات پہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑے باکمال سوالات اور بڑی خوبصورت کالز آپ نے آج کی کالز میں بڑے بڑے مومنین، جو میں میسج کی صورت میں ابھی بریک میں دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے مومنین کو متوجہ کیا کہ آپ اپنے امام کے لیے اور کس اور کیا کیا انداز میں نصرت کر سکتے ہیں، خصوصاً ہماری بچیوں کی کالز. تو ایک سوال چل رہا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں اس سوال پہ تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے کہ آنکھوں کا صبح بیدار ہو کر رات کو سوتے ہوئے، ہمارے ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कर लीजिएगा जो करना चाह रहे थे साहब। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो रही हैं जी, आप अगर दोबारा कॉल कर लें तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं। आंखें अर्ज़ कर रहा था, रात को अपने इमाम से बातें करते करते, सरगोशियाँ करते करते, अर्जियाँ। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जेहलम से कौन बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, सैयद मुज्तबा काज़मी जेहलम से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बड़ा करम है, तो बहुत शुक्रिया जब सर उस दिन आया था, आपको याद होगा जी जी। एक तो आप शुक्रिया अदा किया, दूसरा ये तो मैं जिस दिन से आप मिल कर आया हूँ ना, मौला ऐसे मेरे दिल में कोई ऐसी तड़प सी उठी है कि मैं अब इंतजार में बैठा हूँ कि कब दोबारा कोई प्रोग्राम आपका हो मेरे नजदीक और मैं पहुंचूं। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका 8 बजे का वेट कर रहा था कि कब ऑनलाइन होता है प्रोग्राम, भी होता है, मैं तार मुकम्मल में देखता है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरी बात यह कि मैं उधर से जब होकर आया तो मैं एक चीज लेकर आया था, अब बात मुझे एक बड़ी प्यारी लगी, वो ये थी कि हमें सबको ऐसा अपने आप बना लेना चाहिए कि हमारे अमाल जो शीशे के घर में रख कर हम जो सबको दिखा सकें। वाह। वो आपने इस बात पर दोबारा एक दफा रोशनी डाल दीजिएगा कि आपने फिर बात की थी कि शीशे के घर में हम अमाल है, हमारे ऐसे हों कि हर बंदा देख सके और मौला भी देखे और फख्र महसूस करें कि ये हमारा बंदा है। वाह जी वाह। मेरा मन तो ये रखिए। और दूसरा ये पूछना था कि आपके दुआएं मैंने शुरू की है, तो तलवार का भी जिक्र है। अगर मैं खुदा मतलब मौला के आने से पहले दुनिया से चला जाता हूँ, क्या मैं वसीयत कर सकता हूँ कि तलवार मेरे कब्र में रख दें? बड़े बड़े लोगों ने काज़मी साहब वसीयतें की हैं और लोगों ने अपनी कब्रों में रखवाई भी हैं। बड़े बड़े लोगों ने, मैंने पढ़ा है, रखवाई हैं। उन्होंने कहा हमारे साथ रखिएगा ताकि हम सरकार के बुलावे पे जब उठे तो कफन झाड़ते हुए तलवार हमारे हाथ में हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और एक रिवायात में ये भी मिलता है कि सरकार खुद आके तलवार देंगे अपने नासिरों को, परवरदिगार आलम अर्श से भेजेगा जिसमें तलवार पे नाम बमा वल्दियत लिखा होगा। दूसरा ये कि आप ना दुआएं ऐड की जरा ना तफसील और फजीलत थोड़ी बता दीजिएगा। जी बेहतर जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये हमसे सवाल कर रहे थे, मैं उस सवाल पे आता हूँ। मैं वो सवाल आंखों वाला मुकम्मल कर लूँ जब तक हमारे अगले मौजूद कॉलर की कॉल आती है। तो सवाल ये कर रहे थे कि जिन्होंने हमसे किया था कि आंखें, याद होगा आपको, आंखों पे बात हो रही थी। तो रात को जब हमारी मुतवज्जहपन अपने इमाम की तरफ इतना ज़्यादा हो जाए कि हम इमाम के इश्क में और फिराक में रोते रोते, आंसू बहाते बहाते सो जाएं। शायद मैं अभी इसको वाज़े नहीं कर पा रहा, तो मैं सरकार के एक फरमान पे वाज़े कर देता हूँ। किसी ने सरकार से कहा था ना, सरकार कौन सा ऐसा अमल अपनाऊं कि मुझे आप ही नजर आए। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अलैकुम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं भाई आप? जी जनाब साहब, सलमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सलमान साहब लाहौर से बात कर रहे हैं। कैसे कॉल किया आपने मोहतरम? जी लामा साहब, माशाल्लाह घंटा 1-1.5 हो गया माशाल्लाह सुन रहा था आपका प्रोग्राम और बड़ा लुत्फानंदोज हो रहा था और बड़ी मार्फत इरफान गुफ्तगू चल रही है। तो दिल किया कि बस आज मौला के जश्न के अयाम में, तो दिल किया कि एक कसीदा प्रोग्राम में सुनाकर मैं भी इसका हिस्सा बन गया प्रोग्राम का। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज़रूर।
سبحان اللہ. آبروئے زمن کی آمد ہے سبحان اللہ. آج مولا حسد ہے سبحان اللہ. آبروئے زمن کی آمد ہے اور جس کی خوشبو سے کل جہاں مہکے جس کی خوشبو سبحان اللہ. سے کل جہاں مہکے دین کے اس چمن کی واہ 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 آمد ہے واہ. دین کے اس چمن کی آمد ہے اور چہرہ دیکھا حسن کا تو یوں لگا چہرہ دیکھا حسن کا تو یوں لگا جس طرح جتن کی آمد ہے واہ 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 واہ. جس طرح پن جتن کی آمد ہے. اور علامت صاحب جس طرح آپ کی ہم نے ویڈیو دیکھی اور کافی وہ وائرل ہوئی کہ آپ نے کہا کہ اپنے ہر قصیدے میں کلام میں جب بھی پڑھیں تو امام زمانہ کا تذکرہ مقطع کے طور پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ مقطع کائنات بھی ہیں ماشاء اس حوالے سے یہ مولا کی عطا سے یہ جو بسم اللہ یہ جو اس میں شامل کیا ہے جی. کہ دیکھنا ہے ہمیں وہ ہنسی ہمیں وہ دو ہنسی جس میں شاہ ہے زمن کی واہ 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 واہ. سبحان اللہ. زمن کی آمد ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. سلامت رہیں. بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور یقین کیجئے سلمان صاحب آپ نے جو ہمیں بھی پروگرام میں سرکار مجتبیٰ علیہ السلام پہ بات کرنے کے لیے متوجہ کر دیا کہ جن کے 2 دنوں بعد دنیا میں تشریف آوری ہے 15 رمضان کی مناسبت سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں نہ صرف خوبصورت کلام سنانے پر بلکہ سرکار کے حوالے سے متوجہ کرنے پر. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک گزارش آپ نے مجھے صاحب کہا ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے ہماری کال لی اور آپ کے ہی جملے ہیں کہ صاحب الزمان کو صرف کہا جا سکتا ہے. جی حق تو یہی محبت کا بہت شکریہ. ہم آپ کا بہت سنتے ہیں. حق تو یہی ہے. معذرت خواہ ہوں جی میں سلمان بھائی کہہ لیتا ہوں تو نہیں بہت شکریہ سید. شکریہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کا ہی درس ہے سید. آپ کا ہی درس. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. تو معزز سامعین بڑا اچھا کلام سلمان بھائی نے پڑھا امام مجتبیٰ علیہ السلام پہ. یقیناً 2 دن بعد اس خوبصورت شہزادے کی دنیا میں تشریف آوری ہے جن کو سبط اکبر کریم اہل بیت مجتبیٰ ذکی اور قائم کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور یاد کیا جاتا ہے. 15 رمضان 3 ہجری کو بادشاہ معظم دنیا میں تشریف لائے اور پاک رسول نے خود نام حسن رکھا اللہ کے امر سے. اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کے کہتی ہیں پروردگار سلام پیش کرتے ہیں اور پروردگار کہہ رہے اس شہزادے کا نام آپ حسن رکھیں. خدا جانے کتنا حسین ہوگا حسن کہ جس کا نام خدا نے حسینوں کے دنیا میں مرقع حسن کے طور پہ حسن رکھا ہے. تو اس شہزادے کے بے انتہا فضائل ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں اور اس شہزادے کے باکمال فرامین ہیں. ایک فرمان ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں پھر واپس آتے ہیں سوالات کی طرف. تو مجھے سامعین سرکار سے پوچھا گیا سرکار حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ سرکار نے ایک ہی جملے میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے فرما دیا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. اس نے پوچھا سرکار وہ کیسے 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے؟ سرکار نے فرمایا آنکھ اور کان یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 4 انگلیاں ہیں. یعنی فرمایا جو سنو وہ باطل ہے جو دیکھو وہ حق ہے. تو اگر سرکار کے اس فرمان کو
जिस शहजादे की दुनिया में तशरीफ़ आवरी माशाअल्लाह पूरी रूए ज़मीन आलम इस्लाम में मनाई जा रही है, सिर्फ इस फरमान पे ही गौर व फिक्र कर लिया जाए तो माशरे में एक बहुत बड़ा बिगाड़ जो है वो बदल सकता है, वो तब्दील हो सकता है। जैसा कि हम लोगों की बातों में आके अपनी सोचों को बदल लेते हैं, तो इसलिए फरमाया जो आँख से देखे वो हक है, जो कानों से सुनो वो बातिल है। तो इंशाअल्लाह साथ साथ हम इस शहजादे पे भी अपने आने वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो सवाल की तरफ आते हैं। आँख पे बात चल रही थी, आपको याद होगा माशाअल्लाह वो दरमियान में कॉल्स की वजह से वो आँख वाली बात मुनकसिम हो गई, तकसीम हो गई छोटे छोटे पार्ट्स में। तो मैं आपकी खिदमत में जो गुजारिश कर रहा था, जो अर्ज कर रहा था आँख के हवाले से, आँख यकीनन जिस मकसद के लिए बनाई गई उस मकसद को ज़रूर आँख ने पाना है, और ऐसे ही पाना है जैसे मैंने अर्ज़ किया। रात को गिरिया करके, सरकार से सरगोशियाँ करके, सरकार से बातें करके, सरकार को याद करके, सरकार को अपनी वफा का यकीन दिलाकर यकीनन हमने इस अपनी मुराद को भी पाना है। जो तबातबाई साहब ने कहा कि बेदार भी हों सुबह और अपने वक्त के इमाम को भी ना देख सकें, वो आँखें अंधी हो जाएं। तो अल्लाह करे सारी आँखें इस लेवल पे आ जाएं, वो अपना दुनिया में आने का हक अदा करें। तो उसके बाद हमारे पास सवाल आया था क्या मुस्तकबिल में इंसानों और रोबोट्स के दरमियान फ़र्क कम होने से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आलमी हुकूमत का क़याम मज़ीद पेचीदा हो जाएगा? तो इस ज़मन में मैं तवील जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, मुख्तसर सी गुजारिश करूँगा। अल्लाह कहते हैं तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं। और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? सदा का जो आसमान से बुलंद होगी, वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? फैसलाबाद से शोज़ा मेहदी साहब कॉल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हुक्म कीजिए, कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बताइएगा, जो सरकार दो आलम जब दुनिया से रुखसत हुए, उन्होंने हमारे वक्त के इमाम के बारे में जो फरमाया था, जो वसीयत की थी आले नबी जो गैर बैत थे उनके पास, उनको उसका थोड़ा जिक्र बताइएगा। और दूसरा ये पूछना चाहते थे कि रमजान का महीना माशाल्लाह चल रहा है और आलम इस्लाम इसमें इबादत को काफी तरजीह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज शब जुम्मा है, ज़ोहर का दिन मतवक्के है, मौला का कल का दिन जुम्मा, उसके लिए कुछ अमाल कोई स्पेशली हो जो हम कर बजाना है, तो उसमें थोड़ी सी शब जुम्मा के या जुम्मा के रोज़े जुम्मा के? शब जुम्मा के और रोज़े जुम्मा के साथ। जी, बड़े अच्छे सवालात माशाल्लाह आपने किए, बहुत खूबसूरत सवाल किए। इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा, हम गुजारिश करते हैं। कॉल करने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बस तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। जिस चीज़ का वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कह दीजिए हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला ही है इंशाअल्लाह। तो इसका सवाल का जवाब मैं इतना ही दूंगा, यकीनन हक हमेशा गालिब रहता है, चाहे बातिल कितना ही ताकतवर और मजबूत क्यों ना हो जाए। उसके बाद हमारे पास सवाल था कि हम देखिए, अभी से जुड़ा सवाल हमारे से एक बहुत मौजूद स्कॉलर ने पूछा था कि ज़हूर के बाद बातिल कुव्वतें भी होंगी। यकीन जानिए, ये जो मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ी है ना, वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया, बातिल मिट गया। यकीन कीजिए, हक के कमा हक आने की दलील यही है कि बातिल मिट जाता है। बातिल का नामो निशान भी इमाम के ज़हूर पर मिट जाएगा। कहीं भी कायनात में जुल्म बमा जालिम आपको नजर ही नहीं आएगा। अमन का दौर होगा, मोहब्बत भाईचारे का दौर होगा, शुक्र का दौर होगा, बाकमाल दौर होगा। जब निज़ामी कायनात से बातिल का मिट जाएगा तो फिर बातिल कुव्वतें कैसे आ सकती हैं? बातिल कुव्वतों का खात्मा हो जाएगा, नेगेटिव फोर्सेस का, और सिर्फ पॉजिटिव फोर्सेस ही कायनात पे रूल करेंगी, और उनका जो रूलर होगा वो इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ होंगे। तो हमारे पास एक और सवाल था, बड़ा खूबसूरत हमसे सवाल किया गया था कि मुत्तकी के हवाले से कुछ बात कीजिए। ग़ालिबन मुज्तबा काज़मी साहब जेल हमसे कॉल कर रहे थे, ये तशरीफ़ लेके आए थे एक प्रोग्राम में,
اور یہ اپنے پروگرام میں فرمانا چاہ رہے تھے کہ دل ہے دوبارہ آیا جائے. بسم اللہ سید. جو مومن موالی حبدار عزادار آنا چاہے انشاءاللہ جس دن محفل ہو تو ہم ویلکم کریں گے, ان کی خدمت کریں گے. ضرور تشریف لے آئیے, مولا کی گفتگو ہوگی. اور کاظمی صاحب آپ کے کہنے پہ ٹیم نے وقت سے پہلے اشتہار بھی لگانا ماشاءاللہ شروع کر دیا ہے. اصل میں مصروفیت تھی, آپ نے بڑی شفقت فرمائی, یاد دہانی کروا دی. تو اشتہار کا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ مومنین کو اطلاع مل جاتی ہے اور آپ دور دراز سے ماشاءاللہ تشریف لے کے آتے ہیں. آپ آئیے, ویلکم. انشاءاللہ خدمت بھی کریں گے سرکار کا صدقہ, اور گفتگو بھی کریں گے اسی پہ جس پہ گفتگو کرنے کا حکم اور حق ہے. تو اس کے بعد آپ نے ہم سے سوال پوچھا کہ آپ نے اس میں پروگرام میں کہا تھا متقی کی تعریف کی تھی. جی بالکل کی تھی. امیر کائنات امام المتقین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام نے متقی کی تعریف جو خوبصورت انداز میں واضح فرمائی ہے. اس ضمن میں نے ایک تعریف ہی سرکار کی فرمان پہ کی تھی کہ ہمارے عمل کو شیشے کے باکس میں رکھ کر پوری کائنات میں پھرایا جائے اور ہمیں ذرا بھر بھی شرمندگی اور خجالت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو سمجھ لو ہم متقی ہیں. اس لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان والو, تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے, فرض کیے گئے تھے, لازم کیے گئے تھے. جس طرح تم سے پہلے پہ کیے گئے تھے تم پہ بھی لازم کر دیے گئے ہیں, لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو متقی بنانے کے لیے, کرم فرمانے کے لیے یہ ہم سے احسان فرمایا خدا نے اپنے حبیب کے ذریعے. تو وہ متقی کی تعریف تو پھر یہی ہے نا کہ شیشے میں اعمال رکھ کے. تو کیا خیال ہے اس رمضان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس معیار پہ اپنے آپ کو لے کے نہ آئے, عید آنے سے پہلے پہلے کہ کوئی بھی ہمارے اعمال کو شیشے میں رکھ کے پوری دنیا کو دکھائے اور ہمیں ذرا برابر بھی خجالت محسوس, شرمندگی نہ ہو. یہی تو متقی کی تعریف ہے. تو شاہ صاحب نے حکم کیا تھا, میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیا. اسی ضمن میں انہوں نے دعا عہد کے بارے میں سید نے کہا تھا دعا عہد کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتائیے. تو میرے سید دعا عہد, بلکہ تمام مومنین جو سن رہے ہیں, جہاں جہاں سن رہے ہیں, ہمارے مکتب کی جملہ دعائیں کمال ہیں. مثلا دعائے قمیل ہے, دعائے ندبہ ہے, حدیث قصہ ہے, دعائے جوشن کبیر ہے. جتنی بھی دعائیں ہیں وہ کمال ہیں. یقین جانیے ساری دعاؤں میں ایک دعا جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ باکمال ہے, اس کا نام ہے دعائے عہد. یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی قدر نے خود لسان اللہ سے تعلیم فرمائی ہے. بادشاہ معظم نے خود تعلیم فرمائی یہ دعائے عہد. ہمارے ساتھ ایک معزز اسکالر ہے, میں پھر اس پہ بات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ السلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ اچھا اچھا, ماشاءاللہ. ہمارے ہر پروگرام میں ایک مسلسل کالر کے طور پہ آپ کال کرتے رہتے ہیں, ہمت اور حوصلہ ہمارا بڑھاتے رہتے ہیں اور بڑے خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ. کیسے کیسے آج آپ نے یاد فرمایا؟ جی جی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے جی, خدا کے بڑے احسان. اچھا ماشاءاللہ جی, خدا کے بڑے احسان ہیں, پروردگار کے بڑے کرم ہیں. سن رہے تھے یہ پھول کی کلیاں جو آپ سوال کر رہے تھے, ان سب کو میری طرف سے سلام. آپ کو سلام, مالک آپ کو اپنی زمان میں رکھے. وعلیکم السلام. یہ شکریہ. یہ دعا کرتے ہیں کہ سجاد صاحب آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے, آپ اگر محسوس نہ فرمائیں تو دوبارہ کال کر لیجئے گا تاکہ آپ کی بات ہم پراپر سن سکیں. تو اس حوالے سے میں دعا عہد کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. معزز سامعین, ساری دعاؤں میں باکمال دعائے عہد چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود تعلیم فرمائی بادشاہ معظم نے, اور فرمایا نماز صبح کے بعد تلاوت کرنے کا حکم
تو وعدہ بھی فرمایا جو ایسا کرے گا اس کی قبر پہ ہمارا فرزند آئے گا. تو ہم جیسوں کی قبروں پہ امام آئیں تو یہ تو خدا کی بڑی عنایت ہوگی, خدا کا بہت بڑا فضل ہوگا. تو اب فضیلت کے ضمن میں 2 باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا. پہلی فضیلت تو اب تک پہنچ گئی کہ امام تشریف لے کے آئیں گے. دوسری فضیلت, دعائے عہد کے ایک ایک جملے میں کئی نیکیاں ہیں, اور دعائے عہد کے ایک ایک جملہ پڑھنے میں کئی گناہوں کی معافی موجود ہے کتب میں. تو جب سینکڑوں کی تعداد میں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں اکٹھی ہو جائیں دعا عہد پڑھنے میں, اور لاکھوں کی تعداد میں گناہوں کی معافی ہو جائے, تو میرے خیال ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی. لیکن عاشق کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ نیکیوں کی لالچ میں نہیں بلکہ وہ حکم سمجھ کے ادا کرتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ہے جو میں ممبر گزارش کرتا پھر رہا ہوں محبان علی محمد کی خدمت میں. عاشق کا معیار یہ ہے جو معصومین کے ان کرم کے سلسلوں کو حکم سمجھ کے ادا کرتا ہے, نہ کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا, مجھے اس کی نیکیاں ملیں گی. نہیں, حکم آ گیا تو بسم اللہ پورا کرنا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس سوال آیا تھا وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کے حوالے سے. ضمن میں سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت. تو یقیناً فرمایا دونوں کو تم تھامے رہو گے تو حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچو گے, تمہاری اور ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی. تو پروردگار کے اس کریم حبیب نے آخری وصیت میں بھی اپنی اولاد طاہرہ کا تذکرہ فرمایا. اولاد طاہرہ کا تذکرہ آخری حج کے موقع پر, پہلا اور آخری حج پاک رسول کا مقام خم غدیر پہ اپنی اولاد کا تذکرہ فرمایا. خطبہ غدیر پڑھ کے دیکھیے نا, جو الحمدللہ بہت ساری کتابوں کی زینت ہے, اس میں سرکار نے آخری شہزادے یعنی امام مہدی علیہ السلام تک کے بارے میں فرمایا. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اور بے انتہا فرامین ہیں جس میں سرکار نے اپنی پوری اولاد کا تذکرہ کیا. میرے بعد کون ہیں, ان کے بعد کون ہیں, ان کے بعد کون ہیں, ان کے بعد کون ہیں. سرکار نے سارا اپنے شہزادوں کا تذکرہ فرمایا, اور آخری شہزادے کا تذکرہ جن کی ہم ریت ہیں وہ حجت خدا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر کی صورت میں. اب ہم سے ایک سوال اور بھی ہوا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ چونکہ متوقع ہے ظہور روز جمعہ, تو اس پہ سید کو تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں جی, شب جمعہ ایک خاص شب ہے, ایک کمال شب ہے, اور روز جمعہ ایک باکمال دن ہے. یعنی جمعے کے دن کو عید کا دن, ہفتے کے دنوں میں عید کا دن بھی قرار دیا جاتا ہے, جس کے آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان عالم نئے کپڑے پہن کے, نہا کے, غسل کر کے, خوشبوئیں لگا کے ایک دوسرے سے ملتے, مساجد کا رخ کرتے, ماشاءاللہ. لیکن پہلے شب جمعہ کا عرض کرتا جاؤں. شب جمعہ کوشش کیجئے, سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کا حکم ہے. امام زمان علیہ السلام کی کتابوں میں لکھا ہے زیارت ممکن ہے اگر سورہ بنی اسرائیل کی شب جمعہ تلاوت کی جائے تو. اس کے علاوہ شب جمعہ کوشش کیجئے جمعے کے دن صبح بیدار ہونے سے پہلے ایک نیت تو کر لیجئے کہ میرے آنکھ کھولے تو میرے امام کا دیدار مجھے نصیب ہو. یہ تو کم از کم نیت کر کے باوضو ہو کہ ہم سب سو سکتے ہیں نا. اس انداز سے بستر پہ سونے کا ارادہ کیجئے, انشاءاللہ ضرور بالضرور ہو سکتے. پروردگار عالم ان کی ان نیتوں کو مقام کمال پہ لاتے ہوئے ان کو ان کی حجت کا یعنی ہمیں ہماری حجت کا کم حق و دیدار ہی نصیب فرما دے. پھر آ گیا روز جمعہ. دنوں کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں, دنوں کے ضمن میں فرمان لکھے ہیں کتابوں میں کہ خبردار دنوں کو برا نہ کہو. ہفتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کا نام گرامی ہے. اتوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کا نام نامی ہے. اسی طرح پیر حسنین کریمین نورین نیرین شریفین شہزادوں کا نام نامی ہے. اسی طرح منگل بدھ کے ضمن میں فرمایا گیا. پھر آگے جمعرات کو 11ویں امام مولا حسن عسکری علیہ السلام کے نام نامی سے فرمایا گیا. اور جمعے کے دن کو اب بات لے آئے وہاں پہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جمعے کے دن کو اپنے آخری بیٹے حجت برحق امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذاتی گرامی قدر کے نام نامی سے منسوب فرمایا.
जुम्मे का दिन हम सब रूए ज़मीन पे खसूसी मेहमान होते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के। वैसे तो हर रोज़ इसी घराने के मेहमान होते हैं हम, ये हमारे मेज़बान करीम ख़ानदान है, इन्हीं के मेहमान होते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन खसूसी मेहमान होते हैं। तो जुम्मे का दिन सारा दिन कोशिश कीजिए इंतज़ार की वो कैफियत को जो आप पूरे हफ्ते में करते ही रहते हैं, इस दिन में दुबाला कीजिए। इस दिन में इंतज़ार की कैफियत को इतना ज़्यादा बढ़ाइए कि आप मुतवक्के, चूँकि मुतवक्के हैं और सरकार आ जाए तो हम यकीनन तैयार हों जैसा सरकार हमें देखना चाहते हैं। फिर कोशिश कीजिए जुम्मे के दिन सरकार को सलाम करते रहिए जब मौका मिले। अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाहिल आज़म या आइनल हयात या रूहुल हयात, ऐ ज़मीन पर अल्लाह की आँख आप पर सलाम। जुम्मे के दिन के सलाम में भी बहुत कुछ वारिद हुआ हमारी कुतुब में। फिर एक छोटी सी बात अर्ज़ करता जाऊँ। शोज़ब मेहदी ने हमसे सवाल किया था, फैसलाबाद से कॉल कर रहे थे। शोज़ब मेहदी के पास हम मेहमान ठहरे, हम कुछ 4-6 घंटे 8 घंटे के लिए मेहमान गए। यकीनन जैसा भी हो, हम बेशक सैयद हैं, कदर करते हैं आप मोमिनीन सादात की बहुत ज़्यादा, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे किसी के पास मेहमान जाकर हम अपनी कोई ऐसी हरकत जाहिर नहीं करेंगे जिससे मेज़बान की तबीयत को नागवार गुजरे, जिससे मेज़बान ये सोचने में मजबूर हो जाए, देखिए जी हमारे घर मेहमान आए थे लेकिन इनका मिजाज तो देखिए। अगर एक आम बंदा किसी बंदे के घर जाके मेहमान होके अपने किरदार को बाकमाल रख सकता है, तो यकीनन जिसके दस्तरखान करीम मेज़बान के हम मेहमान हैं, वह अमाल की कैफियत क्या होनी चाहिए, ये सब हम बाखूबी जानते हैं और हमें बाखूबी जानना भी होगा। कोशिश कीजिए जुम्मे के दिन ज़्यादा टाइम अपने आप को बावजू रखिए, सरकार के इंतज़ार में रहिए। जुम्मे के दिन हो सके खुदा तुम्हें तौफीक दे, हो सके तो दस्तरखान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इनाकात ज़रूर कीजिए। कोई तबरुक पका लीजिए बादशाह का, ज़रूरी तो नहीं बहुत बड़ा पैमाने पे होना चाहिए। दोपहर का खाना ही सरकार के नाम का एक तबरुक पका के सरकार की नियाज मान के नज़र करके सरकार के फिर बैठ के दुआई ज़हूर इमाम ज़मान पढ़ के खा लिया जाए, ये बड़ा अच्छा है। अपने मोमिनीन को, अपने दोस्तों को बुला लिया जाए। यकीन कीजिए घरों में बरकत के लिए एक बेहतरीन अमल है दस्तरखान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। जुमला परेशानियों के खात्मे का एक बेहतरीन अमल है दस्तरखान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अगर इस तरह इनकात किया जाए मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हो जाएगा। लो जी मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम आपकी खिदमत में इतनी देर ही गुज़ारिशात पेश कर पाएंगे और चूँकि आपके सवालात बाकमाल थे और आपकी कॉल्स बड़ा खूबसूरत अंदाज में हमें मौला की तरफ मुतवज्जे करते नहीं, जिनकी कॉल अटेंड नहीं कर सके उनसे हम माज़रत ख़्वाह हैं। यकीनन कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, सिग्नल यानी सिग्नल ना होने की वजह से आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, हम कॉल अटेंड नहीं कर सके और अगर हमारी तरफ से कोताही हुई तो हम इसके माज़रत ख़्वाह हैं। और आपकी खिदमत में एक छोटी सी गुजारिश अर्ज़ करना चाहेंगे, जितना हो सके इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, मोमिनीन तक पहुँचाइए, ताकि जो नहीं हमारे साथ ज़ाहिरन शामिल हो सके उन तक भी ये पैगाम, ये बात पहुंचती रहे। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज 32वीं एपिसोड थी। इंशाअल्लाह ठीक 2 हफ्ते बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर खिदमत होंगे और खुदा आपका और हमारा हामी नासिर हो और परवरदिगार हमें इमाम के सच्चे सुच्चे वफ़ादार में शुमार फरमाए और परवरदिगार आलम जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब सरदार के काबिल बन जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। वस्सलाम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मदद, खुदा हाफ़िज़।